السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم ثلاثی مزید فی پڑھیں گے کہ ثلاثی مزید فی کیا ہے، اور اس میں سے باب افعال جو ہے اس پر بات کریں گے۔ ثلاثی مزید فی کا جو پہلا باب ہے اس پر بھی بات ہوگی، بنانے کا طریقہ کیا ہے، ثلاثی مزید فی کی پہچان کیا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ جی، ثلاثی مزید فی تین حرفی سے زائد مادے والے فعل کو کہتے ہیں، مثلاً اکرما وغیرہ۔ یعنی کہ ہم نے پچھلے سبق میں پڑھا ثلاثی مجرد، کہ ثلاثی مجرد ایسا فعل ہوتا ہے کہ جس میں فعل ماضی کے صیغے میں صرف تین حرف ہوں، لیکن ثلاثی مزید فی ایسا فعل ہوتا ہے کہ جس کے فعل ماضی کے صیغے میں تین حرفوں سے زیادہ بھی ہوں۔ جس طرح اکرما، اس میں دیکھیں آپ کاف را میم کے علاوہ الف جو ہے یہ زائدہ ہے، تو اس لیے اس کو مزید فی کہتے ہیں۔ آگے دیکھیں جی، ثلاثی مزید فی میں مثلاً اگر ماضی تین حرفی ہے تو ثلاثی مجرد، اگر ماضی تین حرف سے زائد ہو تو مزید فی اس کو کہتے ہیں۔ مثلاً کسبہ کمایا، تین حرفی ہے مگر اکتسبہ اس نے اہتمام سے کمایا، الف اور تا حروف زائد ہیں۔ نزلہ ثلاثی مجرد ہے جبکہ انزلہ ثلاثی مزید فی ہے۔ یعنی کہ نزلہ میں آپ دیکھیں نون زا اور لام صرف تین حرف ہیں تو اس کو ثلاثی مجرد کہیں گے، اور انزلہ میں الف زائد ہے تو اس کو مزید فی کہیں گے۔ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں جس طرح ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا، جبکہ مزید فی کے 12 ہیں، لیکن قرآن و حدیث میں صرف 8 باب استعمال ہوتے ہیں، اور ہم بھی وہی پڑھیں گے جو قرآن و حدیث میں 8 باب استعمال ہوتے ہیں۔ ہم 1 بائی 1 ان کے بنانے کا طریقہ، ان کے نام اور ان کی پہچان کے بارے میں مثالوں کے ساتھ انشاءاللہ ہم سیکھیں گے۔ تو آئیے آگے چلتے ہیں۔ جی، تو سب سے پہلا جو باب ہے وہ ہے افعال، دوسرا باب ہے تفعیل، تیسرا باب مفاعلہ، چوتھا باب تفعل، پانچواں باب تفاعل، چھٹا باب افتعال، ساتواں باب انفعال، اور آٹھواں باب استفعال۔ یہاں پر میں ایک امپورٹنٹ بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو عربی گرامر آ جائے تو آپ ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ود نیمز اور ثلاثی مزید فی کے یہ 8 ابواب ود نیمز آپ نے یاد کرنے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو گرامر پر عبور حاصل ہو تو کچھ چیزیں آپ کو یاد بھی کرنے والی ہیں، صرف وہ تھیوریٹیکلی ان کو پڑھ لینا کافی نہیں ہے۔ تو جب تک آپ کو یہ ابواب یاد نہیں ہوں گے آپ پہچان نہیں کر پائیں گے کہ یہ قرآن پاک میں کون سا باب استعمال ہو رہا ہے اور ہم کس کی بات کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ نے یاد کرنے ہیں تو یہاں پر ایک دفعہ بریک لگا کر آپ ان 8 ابواب کو زبانی ان کے نام یاد کریں: افعال، تفعیل، مفعلہ، تفاعل، تفاعل، افتعال، انفعال، استفعال۔ دین آپ جو لرننگ کا پروسیس ہے وہ آگے سٹارٹ کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلا جو باب ہے ہمارے پاس وہ ہے افعال۔ اس باب کے وزن پر ہم اردو میں بھی بے شمار الفاظ استعمال کرتے ہیں، مثلاً اکرام، اقرار، انکار، اخراج، احسان، اسراف وغیرہ۔ آپ دیکھیں اکرام جو ہے، اکرام تکریم، قول و قرار، انکار کرنا، اخراج، احسان، یہ سارے اردو کے الفاظ ہیں، اور یہ کون سے باب کے ہیں؟ افعال باب کے۔ اور باب افعال کون سا ہے؟ ثلاثی مزید فی کا پہلا باب ہے۔ اس باب کے ماضی کا پہلا صیغہ افعل کے وزن پر آتا ہے، اور مضارع کا پہلا صیغہ یفعل کے وزن پر آتا ہے۔ یعنی کہ آپ یوں کہہ لیں کہ باب افعال افعل یفعل، یہ آپ یاد کر لیں، انشاءاللہ آپ کو ساری زندگی کو مسئلہ نہیں بنے گا، پریشانی نہیں ہوگی۔ جب بھی باب افعال آئے گا آپ اس کی گردان کر لیں گے۔ اگر ماضی کا پہلا صیغہ آپ یاد کر لیں اور پہلا صیغہ مضارع کا یاد کر لیں تو آگے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، گردان آپ کو کرنی آتی ہے، آپ گردان کر لیں گے۔ افعل یفعل، باب افعال۔ اس باب میں الف پہلا جو ہے وہ زائد ہے، جیسے افعل، ٹھیک ہے، اس کی وجہ سے آگے پھر یفعل میں یا جو ہے وہ علامت مضارع ہے۔ بہرحال یہ جیسے بھی ہے باب افعال جو ہے ثلاثی مزید فی کا ہے۔ جی آگے دیکھتے ہیں جی باب افعال کی خصوصیات کیا ہیں۔ یہ باب فعل لازم کو متعدی بنا دیتا ہے۔ ہم نے پچھلے اسباق میں پڑھا کہ فعل لازم اور متعدی کیا ہوتا ہے۔
فعل لازم وہ ہوتا ہے کہ جس میں صرف فعل اور فاعل ہوتے ہیں، مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی، لیکن متعدی جو ہوتا ہے اس میں مفعول جب تک نہ آئے بات کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو یہ باب جو ہوتا ہے فعل لازم ہوتا ہے، اس کو متعدی میں کنورٹ کر دیتا ہے، یعنی کہ وہاں پر جو ہے وہ ہمیں مفعول کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ مثلا نزل اترنا، اس کا مطلب ہے یہ ثلاثی مجرد ہے، اور انزل یہ اتارنا، تو یہاں پر ہمیں یہ جو ہے وہ ضرور چاہیے کہ مفعول کہ کس کو اتارا جا رہا ہے اور کس نے اتارا ہے، فاعل بھی چاہیے اور مفعول بھی چاہیے، یعنی کہ جملے کے 3 اجزاء ہوتے ہیں، فعل، فاعل اور مفعول، وہ تینوں اجزاء جو ہیں وہ فعل متعدی میں ہوتے ہیں۔ جیسے خرج، یہ آگے نون کی علامت ہے، ہم نے پچھلے لیسن میں پڑھا تھا کہ جو ثلاثی مجرد کے 6 ابواب ہیں ان کو ہم علامات کے ساتھ یہاں پر لکھیں گے، تو اس سے ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ یہ کون سا باب ہے۔ تو خرجہ یہ دوسرا باب ہے، نصر ینصر سے نون کے ساتھ، تو یہ ثلاثی مجرد سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے نکلنا۔ لیکن جب ہم لکھیں گے اخرجہ ثلاثی مزید فی سے افعال، تو یہ متعدی ہو جائے گا نکالنا، یعنی کہ کسی نے کسی کو نکالا ہے، تو یہ باب جو ہے وہ افعال اخرجہ یخرجو یہ بن جائے گا۔ آگے داخلہ، یہ پھر باب نصر ینصر سے ہے، داخل ہونا۔ ادخل افعال داخل کرنا، یہ آگے اس کو متعدی بنا دیا اس نے جب یہ باب افعال میں کنورٹ ہوا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق کہ جس میں ہم نے سیکھا کہ ثلاثی مزید فی اور ثلاثی مجرد میں میجر فرق کیا ہے، اور پھر باب افعال، اور پھر کتنے ابواب ہیں ثلاثی مزید فی کے، 8 ابواب ہیں، ان کو یاد بھی کرنا ہے۔ اور باب افعال کو بنانے کا طریقہ، اس کا پہلا ماضی کا صیغہ اور پہلا مضارع کا صیغہ، اور اسی طرح باب افعال کی خصوصیات آج ہم نے پڑھی ہیں۔ تو امید کرتے ہیں انشاءاللہ آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا۔ نیکسٹ جو ہماری ویڈیو ہے وہ ثلاثی مزید فی باب افعال کی قرآنی مثالیں انشاءاللہ ہم پیش کریں گے، تاکہ جو باب افعال ہے اس کی اچھے طریقے سے آپ کو سمجھ آ جائے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔